تھا بے وضو قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں. تو اس میں جو یہ ایک بات پیش کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ میں آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ. تو اس کانٹیکسٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر وضو شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن ایسا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 چیپٹر 56 آیت نمبر 77 to 82، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا اور اسے کوئی بھی نہیں ہاتھ لگائے گا صرف وہ جو مطہرین ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے صرف جو وضو میں ہیں اور جو پاک ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بڑا اہم مسئلہ ذکر کریں گے. قرآن کریم کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت بغیر وضو کے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور جنبی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ 3 مسئلے ہیں اور الگ الگ ان کا ذکر کیا جائے گا. مرزا محمد علی نے اس مسئلے میں جو اپنا موقف بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے سورۃ الواقعہ کی تو کہا کہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. اور دوسرا ذاکر نائک نے بھی جو یہی آیت کریمہ پڑھ کے کہا قرآن کریم کو بغیر وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. اور اوپر سے ایک اور بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے قرآن و حدیث میں ہمیں کہیں نہیں ملتا، اور چند ضعیف روایتیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر لوگ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر وضو ہاتھ مت لگاؤ. اب مسئلہ یہ ہے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کے لا یمسہ الا المطہرون لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز ہے، جبکہ اس آیت کا شان نزول دیکھیں اور اس کے شان نزول کو بنیاد بنایا جا رہا ہے. شان نزول دیکھیں. پہلا شان نزول یہ ہے کہ یہ قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم یہ لوح کے اندر محفوظ ہے، اس کو وہاں پر نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ. یعنی وہاں پہ اس کو شیاطین نہیں چھوتے، صرف اور صرف وہاں پہ فرشتے ہی اس کو چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں. ایک یہ شان نزول بیان ہوا، اور یہ صرف 1 یا 2 مفسرین نے بیان کیا. دوسرا شان نزول جو بیان ہوا، آپ تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھیں، تفسیر روح المعانی اٹھا کے دیکھیں، آپ تفسیرات احمدیہ اٹھا کے دیکھیں، آپ تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھیں، آپ جس بھی مفسر کو اٹھا کے دیکھیں گے انہوں نے اس سے مراد لیا کہ لا یمسہ الا المطہرون سے مراد یہ کتاب ہے جو ہمارے پاس قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے، اور اس کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ. یہ 2 طرح کا شان نزول اس کا بیان ہوا. لیکن یہ شان نزول بیان تو کیا گیا، 2 طرح کا بیان کیا گیا. اس کے اندر سے کسی مفسر نے، کسی محدث نے یہ نقطہ نہیں بیان کیا جو انہوں نے بیان کر دیا. بندہ حیران ہوتا ہے کہ آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ، اور مسئلہ کیا اب نکالا جا رہا ہے قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں بغیر وضو کے. کمال کا اجتہاد ہے آپ کا، کمال کی آپ کی باریک بینی ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے آپ کے مسائل سن کے. جناب والا ہم نے یہ مان لیا کہ وہی شان نزول ہے جو آپ نے بیان کیا. ابن تیمیہ نے یہاں پہ ایک بات کی، وہ کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون اس کو وہاں پر پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں، شیاطین نہیں چھو سکتے، ناپاک لوگ نہیں چھوتے وہاں پہ. تو ہمارے لیے بھی اشارہ اور حکم ہے کہ جیسے وہاں پہ اس کو ناپاک نہیں چھوتے، تم میں سے بھی جو ناپاک ہے وہ اس کو نہ چھوئے. اب رہی بات کہ احادیث کے اندر کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ جناب قرآن کریم کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں. تو جناب والا حدیث کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ایسی حدیث ملتی ہے یا نہیں ملتی. اور پھر آپ نے کہا چند ضعیف روایتیں ہیں، تو جناب والا آپ روایت دیکھ لیں اور اس کی اسناد بھی دیکھ لیں. یہ ہے جناب والا موطا امام محمد کی یہ کتاب ہے. اس کے اندر آپ نے ایک باب باندھا ہے.
باب ہے باب الرجل یمس القرآن وهو جنب او علی غیر طہارت. آپ فرماتے ہیں باب الرجل یمس القرآن وهو جنب او علی غیر طہارت، آدمی کا قرآن کو چھونا اور وہ جنبی حالت میں یا بغیر وضو کے. آپ نے یہ باب بند ہے کہ یہ کیسا ہے، جنبی آدمی کا قرآن پاک کو چھونا یا بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا. اس بات کے بیان میں آپ نے یہ باب باندھا ہے، اور باب کے اندر جو حدیث لے کے آئے اس کے اندر آپ نے بیان کیا. فرمایا ان فی کتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم لا یمس القرآن الا طاہرون. آپ نے جو عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام لکھا تھا اس کے اندر آپ نے یہ لکھا تھا کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے کوئی آدمی نہ ہاتھ لگائے. لا یمس القرآن الا طاہرون، قرآن کو وہی چھوئے جو پاکیزہ ہے، یعنی با وضو ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ جو امام محمد ہے نا ہم ان سے روایت نہیں لیتے، تو نہ لیں جناب. آپ دیکھیں یہی بات امام مالک علیہ الرحمہ نے بھی پورا باب باندھا ہے. آپ نے بیان کیا، یہ دیکھیں باب الامر بالوضوء لمن مس القرآن، قرآن پاک کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اور آپ بھی یہی روایت لے کر آئے ہیں لا یمس القرآن الا طاہرون. تو جناب والا امام مالک کی بیان کردہ روایت کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں، اور آپ یہ بیان کردہ حدیث کے اندر ذوف ثابت نہیں کر سکتے. اس کی سند دیکھیں، اس کے راوی دیکھیں، کوئی بھی ایک راوی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر ذوف ہو. تو جناب والا یہ امام مالک اور امام محمد کی روایت کردہ حدیث ہیں. یہی حدیث جناب والا مصنف عبدالرزاق کے اندر دیکھیں، یہ دیکھیں یہ حدیث کی کتاب، اور اس کے اندر مصنف عبدالرزاق جو حدیث لے کر آئے ہیں آپ بیان کرتے ہیں آپ نے بھی یہ باب باندھا ہے قرآن کریم کو چھونا بغیر وضو کے کیسا ہے. یہ دیکھیے آپ بھی یہ روایت بیان کرتے ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں قال فی کتاب النبی لعمر بن حزم، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے عمر بن حزم کے لیے جو خط لکھا تھا، جو پیغام بھیجا تھا، جو کتاب لکھی تھی، فرمایا اس کے اندر یہ لفظ موجود تھے ولا تمس القرآن الا علی طہرین. آپ نے بھی یہ حدیث بیان کی، اور اس حدیث کے کسی بھی راوی کے اندر آپ ذوف نہیں ثابت کر سکتے. یہ حدیث صحیح ہے، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث سے ثابت ہے قرآن کریم کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ آپ طہور سے مراد، طاہر سے مراد، طہر سے مراد آپ وضو لے رہے ہیں، جبکہ اس سے مراد تو غسل ہے. تو انہوں نے باب کیا باندھا علی غیر وضو، انہوں نے باب باندھا ہے علی غیر وضو، بغیر وضو کے. اس باب کے تحت یہ حدیث لے کے آئے ہیں. امام مالک نے جو روایت کی انہوں نے بھی باب باندھا کہ وضو کے ساتھ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، اور امام محمد نے جو باب باندھا انہوں نے بھی یہی باب باندھا کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، اور اس کے نیچے یہ حدیث لے کے آئے ہیں. پھر بھی آپ کہیں کہ نہیں، لا یمس القرآن الا طاہر سے مراد، طاہر سے مراد جو ہے وہ غسل ہے. تو آپ امام بخاری کی بیان کردہ حدیث ہی دیکھ لیں. امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کتاب الطہارت کے اندر کہ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور. امام بخاری نے جو باب باندھا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، نماز قبول نہیں ہوتی بغیر طہارت کے. تو اس کے تحت جو حدیث لے کے آئے وہ حدیث وضو والی لے کے آئے ہیں. یعنی امام بخاری بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز قبول نہیں ہوتی بغیر وضو کے. اس کے بعد اور یہ جناب والا المستدرک ہے، اس کے اندر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ واپس آئے تو آپ نے وضو نہیں فرمایا. ہم نے کہا حضور آپ وضو فرما لیں، ہم نے آپ سے قرآن پاک کے متعلق کچھ پوچھنا ہے. تو آپ نے فرمایا سوال کرو، میں قرآن کریم کو نہیں چھوں گا. پھر آپ نے فرمایا انما یمسہ المطہرون، میں جانتا ہوں کہ قرآن پاک کو پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں، قرآن کریم کو پاکیزگی کی حالت میں چھوا جاتا ہے. ثم تعالیٰ، پھر آپ نے آگے تلاوت کی انہ لقرآن کریم لا یمسہ الا المطہرون، بے شک یہ قرآن کریم ہے اس کو نہیں چھوتے مگر باوضو. تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا قول ہمارے لیے حجت ہے، قول صحابی ہمارے لیے حجت ہے، آپ کا اجتہاد ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اس روایت کو امام حاکم نے، امام ذہبی نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین۔ اس حدیث کو امام ذہبی نے، امام حاکم نے ان شرائط پہ صحیح کہا ہے جن شرائط کے اوپر امام بخاری اور امام مسلم حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ تو یہ تو اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، وہ روایتیں بھی ٹھیک ہیں۔ آپ نہ لا یمس القرآن الا طاہر، نہ آپ اس روایت کو ضعیف کہہ سکتے ہو، نہ آپ اس روایت کو ضعیف کہہ سکتے ہو۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو جناب اس کے بعد اب دیکھیں، سیاستہ کی روایت ہے، سنن نبی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ سنن نبی داؤد، اس کے اندر امام ابو داؤد یہ روایت لے کر آئے ہیں۔ آپ نے باب باندھا، بابن فی جنوبی یقرأ القرآن، جنبی کا قرآن کی تلاوت کرنا۔ آپ نے اس باب کے تحت جو حدیث لائے وہ سنیے، اس سے مسئلے کی اور وضاحت ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ دو آدمی تھے، ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ ایک آدمی ہماری برادری کا تھا اور دوسرا میرے خیال میں بنو اسد سے تھا۔ ان دونوں کو حضرت علی نے ایک جانب روانہ کیا اور کہا کہ تم دونوں توانا اور طاقتور ہو، لہٰذا اپنے دین کا فرض ادا کرنے میں خوب ہمت دکھانا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے پانی منگوایا، اس سے ایک چلو لیا اور اس سے اپنا ہاتھ منہ دھویا اور قرآن پڑھنے لگ گئے۔ قرآن کریم کی آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ حاضرین نے اس پر اعتراض کیا۔ اب یہ دیکھیں اعتراض کیوں کیا، جو وہاں کے لوگ موجود تھے، حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہاں پہ جو اور لوگ موجود تھے انہوں نے اعتراض کیا، حضور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور بغیر وضو کے کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو دیکھا ہوا تھا کہ قرآن کریم کو جب بھی پڑھنے لگتے ہیں، ہاتھ لگانے لگتے ہیں تو وضو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اعتراض کیا، تو آپ نے ایک مسئلے کی وضاحت کر دی کہ قرآن پاک جب زبانی پڑھا جائے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، زبانی قرآن کریم بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ آپ نے آگے پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک جو ہے وہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے حاجت سے تو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے اور ہمارے ساتھ آپ گوشت بھی ساتھ تناول فرماتے تھے، یعنی آپ کھانا کھا رہے ہوتے ساتھ قرآن پڑھا رہے ہوتے اور آپ کا وضو نہیں تھا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کے پاس قرآن کریم موجود نہ ہوتا، ایسی کوئی چیز موجود نہ ہوتی جس کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوتا، بلکہ آپ زبانی قرآن پاک پڑھا رہے ہوتے، ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہوتے، اور آپ زبانی قرآن پاک پڑھانے کے لیے وضو نہ فرماتے۔ یعنی قرآن کریم کو بغیر وضو تلاوت کرنا جائز ہے لیکن چھونا جائز نہیں ہے۔ اور آگے آپ نے بیان کیا، یہ تیسرے مسئلے کی بھی وضاحت ہو گئی کہ جنبی آدمی کا قرآن پڑھنا کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے جنابت کے علاوہ کوئی چیز نہ روکتی تھی، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے حالت جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ بندے پہ غسل فرض نہ ہوا ہو، حالت جنابت میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کی بھی وضاحت ہوگی، اس حدیث سے اس مسئلے کی بھی وضاحت ہوگی کہ زبانی قرآن پاک پڑھنا جائز ہے۔ اور دیگر کتب کے اندر جو ہمیں روایات ملی ان سے بھی ثابت ہو گیا کہ بغیر وضو قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کے ادب کے اوپر کچھ سنیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دشمن کی سرزمین پر قرآن پاک نہ لے کے جایا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ خدشہ تھا کہ وہ قرآن کریم کی بے ادبی کریں گے، ڈر ہے کہ وہ قرآن پاک کی بے ادبی کریں گے، بے حرمتی کریں گے، ممکن ہے وہ قرآن پاک کو زمین پہ پھینک دیں، ممکن ہے وہ اس کے بارے غلط بات کر دیں، ممکن ہے کہ وہ اس کی بے ادبی کریں۔ اس لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دشمن کی سرزمین پر قرآن نہ لے کر جاؤ۔ جو اس کو سرانہ بنا کے سر کے نیچے رکھ لیتے ہیں، گھٹنے کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں جی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کتاب کے ادب کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر جو لکھا ہے بس اس پہ عمل کرو۔ اور بھائی اگر یہ بات ہوتی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کو دشمن کی سرزمین پر لے جانے سے منع کیوں فرماتے؟ آپ نے اس لیے منع فرمایا کہ قرآن پاک کی عزت اور تعظیم وہ برقرار رہے اور دشمن اس کی بے ادبی نہ کرے۔ تو آخر میں خلاصتاً یہ بات سماعت کر لیں کہ 3 مسئلے ہیں۔ قرآن کریم کو جنبی حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، قرآن پاک کو بغیر وضو کے زبانی پڑھنا جائز ہے،
اگر آپ نے قرآن کریم کو لے کر قرآن پاک سامنے رکھ کر اس کو ہاتھ لگانا ہے اور اس کو کھول کے پڑھنا ہے تو پھر اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دینی معاملات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔